سب سے اوکے پہلے اوکے جی. میرا سوال یہ ہے کہ جو باغ فتق میں جو ہوا تھا، جب بیوی ہوں جو ہماری بطول جو تھی وہ جب گئی تھی ابو بکر ہوں کے پاس، تو ہوں انہوں نے حق کیوں نہیں دیا تھا انہیں؟ وہ جو ان کی جو جاگیر بنتی تھی جو اسی نبی لیے کہ پاک جو صلی لوگ اللہ ایک علیہ وسلم دوسرے نے کے اپنی مال پہ قبضہ حیات میں کرتے ہیں دی نا، تھی۔ حب دنیا کے لیے بھائی. کیوں ابو بکر امام کیوں بنا تھا؟ اللہ نے اس کو امام تو نہیں بنایا تھا نا، کیوں امام بنا؟ لوگ ایک دوسرے کے مال پہ کیوں قبضہ جی جی کرتے ہیں؟ ہاں حب دنیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں فدق ایک بہت وسیع علاقہ تھا، اور فدق اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے آمدنی سے فوج کے خرچے نکالتے تھے، مسلمین کے حکومت کے امور چلاتے تھے. تو اگر یہ پیسہ اتنی عظیم درآمد اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہتی، ابو بکر عمر یہ سادہ لوگ تو نہیں تھے، بڑے تیز لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس بہت پیسے ہوں، لوگ پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پیسے والوں کی حمایت کرتے ہیں، اور پیسے کی بدولت انسان وفاداریاں خرید سکتا ہے، حلیف بنا سکتا ہے. تو اگر اہل بیت علیہ السلام کے پاس مالی ریسورسز ایک حکومت جیسے جتنا ہو، تو یہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے، اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے بہت بڑا درد سر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ان کو اس سے محروم کریں، اس درآمد سے، اس عظیم سرمایے سے، اس عظیم درآمد سے اس کو اپنے لیے مخصوص کر دیں، تو لازمی بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے اپوزیشن جتنا ہی کمزور ہو، جتنا ہی غریب ہو، فقیر ہو، ہمارے فائدے میں. اور لوگ بھی جو ہے الناس و عبید الدنیا، لوگ بھی دنیا کو دیکھتے ہیں نا، مالی مفادات ہوں، کہ پیسے ویسے ہوں، تو لوگ اسی کی سپورٹ کرتے ہیں. تو لوگ بھی ان کے ساتھ پاس نہیں جائیں گے، ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے غریب ہیں، فقیر ہیں. تو وہ تو تیز تھے بھائی. ٹھیک ہے نا؟